چہ برج لاہور دے لاہور میں واقع 4 ثقافتی ہال۔ ان ہالوں کے حوالے سے یقینی طور پر آپ واقف ہوں گے، مگر ان کا لاہور کی تہذیب اور ثقافت پر گہرا اثر ہے۔ ان 4 ہالوں میں 2 ہال خصوصی طور پر فنی و ثقافت کی تہذیب کے اعتبار سے جانے جاتے، جبکہ 2 ہال یہاں پر سیاسی و سماجی سرگرمیوں کا گہوارہ تھے۔ ان 4 ہالوں کو برٹش دور کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم جس کا ذکر کریں گے وہ لاہور میں ایک ایسا ہال تھا جسے برِ صغیر پاک و ہند کے بڑے سیاسی و سماجی رہنما استعمال کرتے تھے۔ یہ ہال کانگریس سے منسوب کیا جاتا تھا، مگر اس کو فنڈ ریزنگ کر کے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ہال میں برٹش گورنمنٹ کے نمائندے اور اس وقت کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان میٹنگ ہوتی تھی۔ لاہور کی برٹش راج کی سیاسی تاریخ اس ہال کے بغیر ناممکن ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ مسٹر چارلس بریڈلیف برطانیہ پارلیمنٹ کے رکن تھے، جو کہ سوشل جسٹس کے لیے پوری دنیا میں اپنی انفرادی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ برطانیہ پارلیمنٹ میں برطانیہ سامراج کے خلاف آواز اٹھاتے اور برِ صغیر کی عام عوام کو بنیادی حقوق دیے جانے پر بات کرتے۔ 1889 کو کانگریس کے 5ویں سالانہ کانفرنس کے سلسلے میں وہ برِ صغیر آئے اور یہاں کی عوام کے ساتھ یکجہتی کی۔ لاہور میں سماجی حلقوں کے علمبردار اور اس وقت کے ایلیٹ کلاس نے مل کر ایک ایسی بلڈنگ کے لیے فنڈ ریزنگ کی جس کا مقصد عام عوام اور سماجی اور سیاسی حلقوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔ اس بلڈنگ کے قیام کے لیے سردار دیال سنگھ مجیٹھا، جو کہ نیشنل بینک آف انڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین تھے، اپنی جیب سے 10,000 روپیہ عطیہ کیا۔ اس بلڈنگ اور ہال کا سنگ بنیاد سربندر ناتھ بیر جی نے 30 اکتوبر 1900 کو رکھا۔ سربندر ناتھ جی کانگریس کے اعلیٰ پائے کے رہنما تھے۔ اس ہال کو بریڈ لیف ہال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ہال کو چارلس بریڈ لیف کی برِ صغیر عوام کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، بریڈ لیف ہال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ موجودہ لاہور میں گنج بخش ٹاؤن کے علاقے میں واقع ہے، اور سب سے خوشائن بات جو میں آپ کو بتاتا جاؤں، مسلم لیگ ہو یا کانگریس، شاید ہی کوئی مسلم یا ہندو سکھ رہنما ہو جس نے اس ہال کے اندر تقریر یا میٹنگ نہ کی ہو۔ یہ ہال کانگریس کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور قیام پاکستان کے فوراً بعد اس ہال کو امرتسر سے ہجرت کیے ہوئے ایک مسلمان گھرانے کو الاٹ کر دیا گیا، جنہوں نے یہاں پر لوہے کا گودام بنا دیا۔ 1956 کو اس ہال کو نیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو الاٹ کر دیا گیا، اور 2023 کو وارلڈ سٹی اتھارٹی نے اسے نیشنل ہیریٹیج ڈکلیئر کرتے ہوئے واپس لیا اور اس کی بلڈنگ کی دوبارہ ازسر نو تعمیر کی۔ کامران لاشاری صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے اس قومی ورثے کو دوبارہ اپنی اسی شکل میں تعمیر کرایا اور اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔
وال سٹی لاہور نے اس کی عرصہ نو تعمیر کے لیے 60 ملین کی خطیر رقم خرچ کر کے اسے دوبارہ آنے والی نسلوں کے لیے زندہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہال جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اس کا نام لارنس ہال ہے۔ یہ ہال مار روڈ کے اوپر واقع ہے۔ یہ 1861 اور 1862 کے درمیان اس کی تعمیر کی گئی۔ یہ پنجاب کے پہلے گورنر اور چیف کمشنر سر جان لارنس کے نام سے منسوب ہے، اور جب سر لارنس پنجاب کے گورنر تھے تو انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لارنس گارڈن قائم کیا اور اسی سے منسلک یہ ہال تعمیر کروایا۔ اسی ہال کے عقب میں دوسرا ہال جسے منٹگومری ہال کہتے ہیں، اس کی تعمیر 1886 میں مکمل ہوئی، اور یہ رابرٹ منٹگومری جو پنجاب کے دوسرے گورنر تھے ان کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہال اس وقت برطانیہ راج کے اعلیٰ افسروں اور ایلیٹ کلاس کے لیے انٹرٹینمنٹ کی سہولت فراہم کرنے کی جگہ تھی۔ لارنس ہال خاص طور پر برٹش امپلائرز کے لیے سماجی اور تفریحی انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کی جگہ تھی۔ سردیوں کی شاموں میں یہاں پر مذہبی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا، اور اس کے علاوہ شراب، ڈانس اور میوزک پروگرام یہاں روٹین کا حصہ تھی۔ اس بلڈنگ کا تھیم یا اس بلڈنگ کا منصوبہ انگلش بینکویٹ ہال کی طرز کا ہال پنجاب کو فراہم کرنا تھا۔ لارنس ہال کی ڈبل ہائٹ اس کے ڈیزائن کو اچھوتا کرتی۔ لارنس ہال نوآبادیاتی دور میں تھیٹر اور میوزک پرفارمنس کے لیے ایک انفرادی فیکلٹی کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا۔ منٹگومری ہال بھی سیم اسی طرح کی تقریبات کے لیے جگہ مخصوص کی گئی تھی، مگر وہاں یہ خاص بات تھی کہ منٹگومری ہال میں اس وقت کے برِ صغیر کی ایلیٹ کلاس کو جانے کی اجازت تھی، جبکہ لارنس ہال جو سائز میں تو چھوٹا تھا، خالصتاً برٹش راج کے آفیسر ہی اس کے اندر اپنی ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرتے۔ منٹگومری ہال ہو یا لارنس ہال، سردیوں کی شامیں رنگین اور پر رونق محفلیں سجائی جاتی۔ منٹگومری ہال سے بڑا لارنس ہال 1,08,000 روپے کی خطیر رقم سے بنایا گیا تھا۔ ان دونوں ہالوں کے ساتھ یہاں پر جم خانہ کلب بھی تھا۔ اس کے ساتھ ایک لائبریری اور پڑھنے کے لیے کمرے بھی موجود تھے۔ یہ بلڈنگ 1980 تک اپنی روٹین کے مطابق اسی طرح چلتی رہی، مگر 17 مئی 1981 میں لوکل ایک کمیٹی جس کی صدارت اس وقت کے چیف سیکرٹری کر رہے تھے، یہ فیصلہ کیا کہ اسے ماڈرن لائبریری میں تبدیل کر دیا جائے، اور گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی نے اس کی منظوری دے دی۔ 24 اکتوبر 1981 کو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق صاحب نے اس بلڈنگ کی عرصہ نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، اور 25 دسمبر 1981 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش پر عوام کے لیے اس لائبریری کو کھول دیا گیا۔ ٹاؤن ہال بلڈنگ ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں لاہور میں عوامی مقاصد کے لیے ہال کی بنیاد رکھی گئی۔ چارلس ایمپرس ایچسن نے اس بلڈنگ کو ملکہ وکٹوریہ جوبلی ٹاؤن ہال کا نام دیا۔ 3 فروری 1890 کو عوام کے لیے اس بلڈنگ کو کھول دیا گیا، اور
प्रिंस अल्बर्ट विक्टोरिया ने इसकी इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत की। ये 2 मंजिला इमारत मुगलिया और इस्लामी डिज़ाइन का मरकब है। इसकी तामीर पर 60,000 रुपये की खतीर रकम खर्च की गई। ये बिल्डिंग मौजूदा लाहौर कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है और टाउन हॉल के तौर पर इस बिल्डिंग के अंदर नाज़मीन लाहौर का इजलास होता है।